آپ بچوں کی تربیت کے بارے میں بتائیں، جزاک اللہ، لیکن یہاں تو بچے چیخ کر بات کرتے ہیں رہتے ہیں، ایسا ہی بولوں گا، ایسا ہی نہیں بلکہ ماں پر ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں، دیکھا گیا ہے۔ ان کو اللہ کا ڈر بتاؤ تو کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت لمبی داستان کا ایک حصہ ہے جو آپ مجھ سے بیان کر رہے ہیں۔ میں ایک بہت پریکٹیکل آدمی ہوں، بہت سی مرتبہ کچھ لوگوں کے لیے میرے جوابات کچھ اعتبار سے غلط نظر آتے ہیں، یا کچھ جگہ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بچوں کو بڑا آگے بڑھاتے ہیں، عورتوں کو بڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ چونکہ میں وہ انسان ہوں کہ میں نے جہاں والدین کے حق کی بات جب بھی کی، میں نے اولاد کے حق بھی کبھی نہیں چھوڑے، چونکہ اولاد کا حق پہلا حق ہے اور والدین کا حق دوسرا حق ہوتا ہے۔ یہ بات والدین کان کھول کر سنیں۔ کیوں؟ تو اولاد پیدا ہوتی تو چھوٹی ہوتی اور والدین تب بڑے ہوتے ہیں، اولاد بعد میں بڑی ہوتی جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اولاد کا حق پہلے ہے، والدین کے بعد میں ہے۔ تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ان کی اپ برنگنگ میں، تربیت میں پرابلم ہے جب یہ آپ کو ایسا جواب دے رہے ہیں، سمجھ رہا؟ اور اگر آپ کی لاکھ اچھی تربیت، کیوں تو دیکھیے ہم لوگ کبھی کبھار تو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، معلوم آپ کو؟ ہم اس غلطی کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میں کسی پہ اللہ ان پہ رحم کرے جن کا یہ سوال ہے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد اس اسٹیپ تک آئی کیسے۔ میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا، وہ اسکول سے آتا ہے ایک دن ایک ربر لے کر۔ جب وہ ربر لے کر آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں، یا اس کی ماں اس سے پوچھتی، بیٹی ربر کہاں سے لایا؟ وہ کہتا کسی کا پڑھا ہوا میں نے لا لیا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کی ماں کہتی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہ اگلے کچھ مہینوں بعد کچھ اور ایک چیز لاتا ہے، میں پوچھتا ہوں بیٹے کہاں سے لائے؟ اس کی ماں پوچھتی بیٹے کہاں سے لائے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بازو والے کے کمپوز باکس میں سے لے لیا۔ میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس کی ماں بھی خاموش رہتی۔ تیسرے بار وہ 2-4 مہینے بعد کچھ لے کر آتا ہے کتاب، میں پوچھتا ہوں بیٹے کہاں سے لائے؟ اس کی ماں پوچھتی بیٹے کہاں سے لائے؟ وہ میں نے ان کے بیگ میں سے نکال لیا۔ میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس کی ماں بھی خاموش رہتی۔ اس کے بعد اسی طرح وہ بڑھتا ہے اور ایک دن پھر میرے گھر سے پیسے لے کے چل جاتا ہے، اس کی ماں کے زیورات بیچ کے آ جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اس زیور کے واقعے کو بیان کر کے رونا زیادہ اہم ہے یا اس پہلے واقعے کو یاد کر کے رونا اہم ہے جب وہ پہلا ربر لے کر آیا تھا ہمارے پاس؟ فرسٹ ربر، پینسل، شارپنر، گھڑی، کسی کی رنگ یا کسی کا کمپاس باکس کا کچھ کیا ہو سکتا بتائیے مجھے، یا پڑوسی کا بال، بیٹ، وکٹ کا کوئی پارٹ، بازو والے کی گاڑی کا بلب نکال کے ڈالا، کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے؟ آخری سٹیپ پہ جو اس نے کیا، زیورات بیچ کے آیا، ماں کے پلاٹ بیچ دیا ماں باپ کے نام کا، یہ وہ پہلی سٹیپ ربر والی۔ کہاں میں روں اور کہاں افسوس جاتا ہوں بتائیے آپ لوگ مجھے؟ ایک باپ ہونے کے ناطے میں کہاں رونا چاہیے تھا اس کے پہلے ربر پر؟ بیٹا لایا کیوں تو یہ ربر؟ کیوں لایا؟ کس کا بھی تھا؟ نہیں لانا چاہیے تھا، اٹھا کر ٹیچر کو دینا چاہیے تھا، چلو میں کل تمہارے ساتھ اسکول آؤں گا اور واپس کرو وہ ربر۔ اگر اس نے چرا کے لایا تھا تو اس کی خلق کل کھلنے والی ہے، تو بولیں گے نہیں 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 واپس نہیں کرنا ہے، اور اگر اس نے واقعی میں اٹھایا تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم واپس کر دیں گے۔ کس چیز پہ کروں؟ کیا میں اس بچے کی اس پہلی چیز پر جو میرے پاس آیا تھا اور کہا تھا نہیں سنتا میں تمہاری، چھوٹا تھا وہ اور میں نے ہنسا، کیا بولتا تو اپنی زبان میں ابا کو نہیں سنتا تمہاری، بہت اچھا بولتا میرا بیٹا۔ اور پہلی بار اس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کے سامنے یہ کہا تھا نہیں سنوں گا تمہاری، اور باپ نے کہا تم میرے ساتھ ایسا کرتے نا، میرا بیٹا تمہارے سے بدلہ لے رہا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، اس بچے نے اس ماں کو تکلیف دی یا اس پہ ہاتھ اٹھایا، تو میں کون سے واقعے پہ رہوں؟ اس دوسرے واقعے پہ جب اس نے ماں پہ ہاتھ اٹھایا، یا اس پہلے واقعے پہ جب اس کے باپ نے مطلب میں نے اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے سنا تھا؟ کس واقعے پہ رہوں میں اس واقعے پہ رہوں کہ میرا بیٹا اتنا ضد کرتا ہے جو کہ کالج میں جا چکا ہے کہ اسی لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے، اسی لڑکے سے مجھے نکاح کرنا، میری لڑکی ضد کرتی ہے؟ اس واقعے پہ میں رہوں، لوگوں کو کہوں کہ میری بیٹی اب کہتی ہے کہ اسی سے شادی کریں گی اور میرا بیٹا کہتا ہے ایسی شادی کریں گی؟ یا میں اس واقعے پہ رہوں کہ جب میرا بیٹا کو مستی کرتا تھا تو میں لوگوں کے سامنے اللہ بولتا تھا بس سنپٹ ہے، جو کرنا ہے کرتا، سنتا نہیں، میری باپ کی بھی نہیں سنتا، ہاں مرد ہے مرد، وہ دادا پہ گیا اپنے سنپٹ، جو کرنے کا کرتا؟ اس واقعے پہ رہوں یا اس واقعے پہ رہوں اس کی ضد پر؟ کس پہ رہوں میں؟ کس پہ رہوں؟ خالی اس واقعے کو اگر میں لے لوں ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو میں لڑکے کو بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن خالی میرا یہ بولنا اس پہ بھی ظلم ہوگا۔ شروعات کہاں سے کروں میں اس چیز کی؟ پہلو کہاں سے لوں؟ پہلا جب میرا بچہ مستی کرتا ہے، ضد کرتا ہے، میں آپس میں ڈسکس کر سکتا ہوں میری بیوی سے کہ اپنا بیٹا بہت ضد کر رہا ہے، اپنی بیٹی بہت ضد کر رہی ہے، اس کے کوئی حل نکالا جائے، یا میں پبلکلی تعریف کروں اس کے کان کے بھی جب وہ سن رہا ہے
جب وہ ضد کرتا ہے اور ہم بولے بہت ضدی ہیں دادا پہ کیا نہیں سنتا, اور وہ بولا اچھا والدین خود مجھے ضدی بولتے لہٰذا میری ضد کو مجھے بڑھانا چاہیے, یس میں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. تو اس پہلی ضد کو میں کاؤنٹ کروں, اس آخری ضد کو کاؤنٹ کروں, میں کیا کروں اس میں سے بتائیے آپ. صرف یہ بولنا کہ اس نے بہت ظلم کیا, بہت برا عمل کیا, یہ بیٹا غارت ہو گیا, مر گیا, میں بول رہا ہوں نا, میں بول چکا ہوں ویسے ہی غارت ہو گیا, اس کی آخرت اس نے برباد کر لی. لیکن میں شروعات کہاں سے کروں اس کی رونے کی, وہ میرے لیے مسئلہ ہے. اس چھوٹے سے پہلے واقعے سے یا یہ اینڈ ریزلٹ سے, کیا میں اس چیز کو دیکھوں کہ میرا بچہ کے جی میں جاتا تھا اور وہاں ضد کرتا تھا, یا میں اس ضد کو دیکھوں گریجویشن میں جا کے اس کی ضد بڑھ چکی ہے, وہاں میں نے اس کی ضد کو کیوں کنٹرول نہیں کیا اتنے سالوں میں. کیا میں اس چیز پر رہوں کہ میرے بچے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا, اس چیز پر رہوں کہ میرے پورے خاندان نے سپورٹ کیا بچپن سے اس کے بگاڑ کے اندر, آج میں رو رہا ہوں تو میں نے کیوں تربیت نہیں کی, ایسے خاندان کو کیوں نہیں چھوڑ کے میں نکل گیا پہلے. وہیں مر مر کی زندگیاں گزار رہے ہیں, جب بچے آپ کی بگڑ رہے ہیں الگ ہو جائیے نا. پھر جب بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی تو ساتھ رہنا بہت اچھی بات ہے, میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اولاد کے بگاڑ کے سودے پر, اپنی زندگیوں کے برباد کرنے کے سودے پر ساتھ رہنا بالکل درست نہیں ہے. والدین کو اپنے ساتھ رکھیے, بھائیوں سے کہیں میرا ایک بھائی ادھر اور میں ادھر رہتا ہوں, سب مل کے رہیں گے, آس پاس رہیں گے, چولہے سب کے الگ, لیکن ہمارے بچے تربیت یافتہ نہیں ہو پا رہے صرف ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے. تو میں کس چیز پر رہوں, مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ مسئلہ سوشل ہے, یہ مسئلہ سوشل ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے سب کچھ کیا تھا اپنے بچے کے ساتھ اور اس کے بعد بھی وہ ایسا نکلا ہے تو وہ ڈومڈ, وہ برباد ہو گیا, اس نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی. اور کیا کہوں اس سے زیادہ. اس کے لیے قرآن حدیث کی کوئی گائیڈ لائنس تو نہیں کہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا, ماں پہ ہاتھ اٹھائے تو یہ ہوتا, لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں جس کو اف کہنے کا حکم نہیں ہے والدین کو, اس پہ اس نے ہاتھ اٹھایا, سب سنگین جرم کیا اس نے, اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کے ساتھ جو جرم ہو سکتا تھا. لیکن میں شروعات کروں کہاں سے, اس کی سٹارٹنگ لوں کہاں سے. کیا میں یہ کہوں کہ آج میری بیٹی بے پردہ ہو گئی ہے, راستوں پر جو غلط کام کر رہی ہے, آدھی آدھی راتوں کو باہر رہ رہی ہے, 2 لڑکوں کے بیچ میں ٹرپل سیٹ بیٹھ کر جا رہی ہے, اس پر روؤں؟ یا میں اس چیز پر روؤں کہ آپ نے جب چھوٹی چھوٹی آپ کی بچیاں تھیں ان کو ننگ دھڑنگ کپڑے پہنا کے بازاروں میں گھمایا, چھوٹی تو ہے تو روؤں کس واقعے پر, اس کے اس ننگے پن پر جو آپ بازار میں دکھا رہی ہے, یا اس ننگے پن پر جو بچپن سے آپ نے ان کو رکھا. میں روؤں کس موقع پر, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ بول رہے ہیں میری بچی بھاگ کے جانا چاہ رہی, سوال یہ تربیت ملی کہاں سے؟ کیا میں اس چیز پر رہوں کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اور میرا نام خراب ہو چکا ہے, میں دنیا میں بدنام ہو چکا ہوں, یا اس چیز پر میں رہوں کہ جب میں نے ٹی وی گھر میں پہلی بار لایا تھا جس پر وہ پکچریں آئی جس سے اس نے سیکھا کہ عشق مزاجی کیسی ہوتی ہے اور بھاگ کے جاؤں, تو اس ٹی وی لانے پر رہوں میں, یا اب اس کے بھاگ کے جانے پر رہوں؟ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم لوگ صرف نتیجے کی بات کریں, رزلٹ یہ ہوا, شروعات کہاں سے ہوئی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. گندا پانی میرے گھر سے نکلا تو میرے گھر کے سامنے کیچڑ ہوا, تو میں روؤں کس پہ, گندے پانی کی نکلنے پر یا کیچڑ میں جو لوگ گر رہے پھسل کر ان پر؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. شروعات کروں کہاں سے؟ لڑکی بھاگ کے جا رہی ہے تو شروعات آپ نے کی نا, ٹی وی پہ آپ نے دکھایا نا. بھاگنا کیسا اور کس کو بولتے ہیں, عشق شروع کہاں سے ہوتا ہے, ٹیرس پہ جانا کس کو بولتے ہیں, بال ہلانا اور کنگھے اس میں ڈالنا اور آنکھوں کیسے ہرا, کس نے سکھایا یہ؟ کس پر روؤں میں بچوں کی اس بغاوت پہ روؤں کہ والدین کی آج وہ بات نہیں مان رہے, یا میں اس چیز پر ہوں کہ آپ خود اللہ کے باغی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بچے باغی ہو گئے؟ کس چیز پر ہوں؟ باپ نمازی نہیں, ماں نمازی نہیں, بچے سے امید کرتے بچے رہے, تو روؤں کس پر؟ دونوں میں سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. بچوں کی بغاوت پر یا والدین کی اللہ سے بغاوت پر؟ چونکہ بچے تو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا. جس ماں کا فیشن آج ختم نہیں ہو رہا, بچی سے امید کر رہی کہ وہ اس لڑکے شادی کرے جس سے وہ چاہتی ہے, تو مائی تیرا فیشن ختم ہوگا تو تیری بچی اس لڑکے شادی کرے جس سے تو چاہتی ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہے. تو اگر ان تمام چیزوں کے بعد بھی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے, وہ تو برباد ہو گیا, میں پھر کہہ رہا ہوں. لیکن میں کون سے واقعے کو پہلا اور کون سے واقعے کو آخری لوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم کنکلوژن رزلٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کے کیوں یہ ہوا کون ڈیفائن کریں گے؟ میں بتاؤں, کون بتائیں گا یہ کہ ہوا کیوں یہ؟ اس چیز پہ تو ہم کو رونا آ رہا ہے کہ میری بیٹی نے زنا کر لی, میرے بیٹے نے زنا کر لیا, اس نے شادی کر لی بغیر ولی کی, اس نے بھگا کے لے گیا اور شادی کر لیا, اس کو بغیر نکاح کی اولاد ہو گئی, اس کی بغیر نکاح کی اس کو اولاد پیدا ہونے والی ہے. میں اس واقعے پہ روؤں یا ان واقعات پہ روؤں جو آپ نے بچپن میں ان کو ننگ ڈھنگ کپڑے پہنائے, گندی گندی پکچریں آپ نے بیٹھ کر ساتھ دیکھی, ان کے ننگ دھڑنگ عورتوں کو, نیم کپڑے پہنی ہوئی عورتوں کو آپ نے بیٹھ کر دیکھا, میچز کی شکل میں, ٹی وی کے اشتہارات کی شکل میں, نیوز ریڈرز کی شکل میں, اور آپ نے انٹرنیٹ کو فری اپنے گھر میں وائی فائی کی شکل میں رکھا جس پر کوئی روک ٹوک نہیں, جس پہ انہوں نے پورنوگرافی پوری زندگی دیکھی. اب اس کے بعد اگر وہ بچے پیدا کرتے ہیں بغیر شادی کے, تو اس بچوں کی پیدائش پہ روؤں یا اس پہلے انٹرنیٹ کنیکشن پہ روؤں, اس پہلے ٹی وی کنیکشن اور آپ سب کے بیٹھ کر ساتھ دیکھنے پہ روؤں؟ میں دونوں میں سے کچھ بھی طے نہیں کر پاؤں گا. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے,
ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کا سوال ہے اس نے یہ سب نہیں کیا ہوگا، اس کے بعد بھی اولاد بگڑتی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو، اس کے بعد بھی آپ کا سگا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ کے سب کرنے کے بعد بھی اولاد بگڑی ہو، تو پھر میں کہہ رہا ہوں اس نے تو اپنی دنیا اور آخرت برباد کر ہی لی ہے، آپ بدوا مت دیجیے اس کو، آپ ویسے ہی وہ برباد ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوں گی تو میرے ان پوائنٹس پہ غور کرنا تھوڑا سا۔ ہم اللہ کے باغی، ہماری اولاد اطاعت گزار بنے گی، ہماری کیسے ہوں گا مجھے بتائیے؟ ہمارا فیشن نہیں چھوٹ رہا۔ ایک خاتون میرے سامنے رو رہی ہے کہ میرے بچے سنتے نہیں، میرے سب بچوں نے میرے سے بغیر پوچھے نکاح کیا، پورے لڑکوں نے، لڑکی نے بھاگ کے نکاح کیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے تو یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا فیشن، ان کا دعوتوں میں آنا پرستی، ان کا دکھاوا ان کی ختم نہیں، ان کی جوانی آج ختم نہیں، اور امید کرتے ان کے بچے جو ان کے کنٹرول میں رہے ان کی اپنی جوانیوں میں، جبکہ تم اپنی بڑھاپے میں اپنی جوانی میں گھوم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ لیکن آج دعوتوں میں پہچانے تو میں پہچان نہیں سکا کہ وہ خاتون ہے جو مجھ سے بات کرتی تھی فون پہ، کہ میں پہچان نہیں سکا، امیز تھا میں، یار یہ بولے وہی ہے جو آپ سے بات کرتے ہیں نا، میرے بچے یہ ہو گئے بچے ایسے ہو کے، بچے تو بگڑنا ہی ہے، اٹ از 100% ٹرو۔ کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ خود فیشن پرستی میں چور، بے پردگی میں چور، آپ کے نکاح خود آپ نے لو میرجز کی، اور آپ بول رہے ہیں میرے بچے لو میرج نہیں کرنا، میرے بچے فیشن پرستی نہیں کرنا؟ تو آپ کا عمل آپ کب بدلیں گے؟ جب وہ بچے بدلیں گے۔ اگر آپ نے یہ بھی کیا ہے سب، پھر بھی اولاد نافرمان نکلی تو یہ تو برباد ہو گئی، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ لیکن بہت غور کی بات ہے، ڈے 1 سے شروع کرنا ہے، پھر سے ڈے 1 سے۔ پھر بھی چلیے جو ہوا سو ہوا، معاف کیجیے اس کو، میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے، اسے تعلقات آپ توڑ سکتے ہیں اس لیے کہ اس نے بہت برا سلوک کیا، لیکن پھر بھی اگر آپ معاف کر کے اسے سمجھائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کو معاف کرنے کا اجر، اور اگر وہ اولاد سمجھ جائے اس بات کو تو اس اولاد کو معافی کے چانسز ہے، ورنہ اس نے دنیا برباد کر لی، اور اس نوجوان یا اس مرد یا لڑکی یا لڑکے نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کر کے۔ لیکن ہم والدین کے لیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کی پیدائش سے لے کر، تاکہ یہ آگے چل کے، ٹھیک ہے آج میرے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے بچے بھی تو آئیں گے نا، وہ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ ہم نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا نسلوں کی سدھار کی بات کریں، بچوں کی حقیقی اصلاح کی بات کریں، اور بچپن سے ایسا مضبوط بنائیں ان کو دین اور ایمان والا کہ انشاءاللہ عزیز یہ آندھی اور طوفان جو ان کی جوانی میں آتے ہیں یہ ایسے ہی نکل جائے جیسا ایک پہاڑ کے اطراف سے ہوا نکل جاتی ہے لیکن اس کو جگہ سے نہیں ہلا پاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچوں کی حقیقی معنوں میں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔
انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج ایک انتہائی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ ہے یوم جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے دن کی فضیلت یا جمعہ کے دن کے فضائل، کہ جمعہ جو اللہ رب العزت کا عطا کردہ ایک دن ہے ہم کو، اس دن کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے۔ عموماً جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان جمعے کو اگر پرائیویٹ بزنس ہے تو اس کو آف کرنے کے ناطے، مطلب اس دن بزنس بند رہیں گا اس کے ناطے یاد کرتے ہیں، ٹھیک۔ ورکرز ہے، گلف وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں، یا جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو جمعرات کے دن خوشیاں مناتے ہیں اس لیے کہ جمعہ چھٹی کا دن ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر جمعہ کے کیا فضائل ہے، عمومی طور سے دیکھا جاتا ہے ہم نہیں جانتے۔ مطلب جمعہ کسی کو چھٹی کے دن کے اعتبار سے اچھا لگ رہا ہے، جمعہ کسی کو کمپنی یا فیکٹری میں جو ہے مینٹیننس ڈے ہوتا ہے تو الیکٹریسٹی نہیں ہوتی، آف ہوتی ہے تو مشینیں بند ہوتی ہے تو چھٹی ہوتی ہے آف، اس دن اس ناطے سے خوش ہو رہا ہے۔ جمعہ گلف کنٹریز کے اندر چونکہ چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جمعہ اور ہفتہ آج کل ہوتی ہے، کسی زمانے میں جمعرات اور جمعہ ہوا کرتی تھی، تو وہ لوگ اس اعتبار سے بہرحال خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن واقع میں یوم جمعہ کی فضیلت کیا ہے، یہ کیا دن ہے جمعہ یاد رکھیں، اس کی کیا فضیلت ہے، ہم یقین جانیے اس کو بھول چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے چھوٹوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، نہ ہمارے بڑوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمعے کو اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ سب سے آخر میں جب امام صاحب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا تو یہاں ختم کرتے ہیں، یا پھر قرآنی کسی آیت پر یا خطبے کی کسی خاص الفاظ پر جو کہ عموماً اس پر وہ خاتمہ کرتے ہیں اپنے خطبے کا، جب وہ الفاظ ہمارے کان میں پڑتے ہیں تب دوڑے دوڑے ہم بھاگتے بھاگتے جمعہ کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں، آ کے سب سے آخر میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، فوراً نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل کر چلے جاتے اور سمجھتے ہیں جمعے کا حق ادا ہو گیا۔ جمعہ مطلب ایک نماز ہے، اور جمعے کا دن اس کی فضیلت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، زیادہ سے زیادہ یا تو چھٹی ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، یا سیکنڈ جمعہ کی نماز کے تعلق سے کچھ علم ہے تو بس جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خطبہ سب غائب ہے اس کے اندر۔ حالانکہ جمعے کی نماز کو جو تقصیر کیا گیا، شارٹ کیا گیا، وہ اسی لیے شارٹ کیا گیا کہ ظہر نہیں، جمعہ کے دن جمعہ ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کی وجہ سے 2 رکعتیں کم ہیں اس کے اندر، یاد رکھیں۔ لیکن بہرحال خطبہ تو یہیں چھوڑ دیا، تو گویا جمعے کی ایکچوئل مسئلہ یہ کہ ہم کو اہمیت نہیں پتہ ہے، اس کی وجہ سے ہی سارے پرابلمس کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں آج جمعے کی فضیلت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً مکمل فضائل رکھنا ممکن نہیں ہوں گے میرے لیے، جو کچھ میرے نظروں سے گزرا، جو کچھ میں جمع کر پایا وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حالانکہ جمعہ کی فضیلت اس سے کئی گنا انشاءاللہ زیادہ ہے، لیکن جو باتیں میری سمجھ میں آئی، جو میری نظروں سے گزری، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یاد رکھیں۔ آئیے سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنی مخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں سے جس کو چاہا اس کو پسند کیا، سلیکٹ کر لیا، ٹھیک۔ یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیے، اربوں اور خربوں انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا، وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، دا سلیکٹڈ ون، دا چوزن ون، اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہیں، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لے، تو چوزن ون ہے، دا سلیکٹڈ ون ہے، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی، انبیاؤں کی فضیلت تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا، اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا، تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی یا آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے، سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا،
مہینے بنائے، دن بنائے تو ان میں بھی سلیکٹ کر لیا، سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا، اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا۔ یاد رکھیں، اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا۔ یاد رکھیں، اور اللہ یہ کرتا ہے، یاد رکھیں اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے۔ یاد رکھیں، انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے۔ تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ یاد رکھیے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو یا چاہے کوئی اور چیز یاد رکھیے وہ دیتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے یہ چیز اہم ہے، مومنوں کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے اس کو غنیمت جان کے اس کو انکیش کر لے، اس کا فائدہ اٹھا لے۔ رمضان کو فضیلت دی، فائدہ اٹھا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، اتنا کر لو کہ مغفرت کرا لو اپنے رب سے۔ جمعہ دے دیا، غنیمت جان لو، خوب اعمال کرو، اچھے سے اچھے نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العزت خوب منوا لو، تو رب کو منوا لو اس دن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، ہمارا کام ہے ان فضائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان جگہوں پر۔ جیسے مکے کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے نا، تو ان جگہوں پر، ان دنوں میں جا کر اپنا فائدہ اٹھا لے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور گمراہ زندگی کو تبدیل کر کے ہدایت یافتہ بن جائے۔ یہ تمام کام ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے جمعہ کو چن لیا جیسے وہ چنتا ہے اس کی اپنی مرضی سے، اور جب وہ کسی چیز کو چن لیتا ہے ہمارا کام ہے اس کے فضائل کا فائدہ اٹھائے اور ان دنوں میں اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرے، اور یہی عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا۔ جمعہ بڑا اسپیشل ہے، یاد رکھیے، ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے جمعے کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کیا۔ شاید وہ لوگ جمعے کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، جمعہ دیا گیا قبول نہ کیا ہو، جمعہ دیا گیا منمانی کر کے کوئی اور دن پسند کیا گیا ہو، ہوتا ہے نا۔ جیسا کہ یہود کو اللہ رب العزت آپشن دیتا ہے اور وہ آپشن کو غلط آپٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ کہتا ہے قربانی کر دو جانور کی، کتنے بہانے بناتے ہیں اننیسیسریلی، پھر مشکل ہو جاتی ہے قربانی، ہے نا۔ سو پورا واقعہ ہے، سورہ بقرہ پڑھیے۔ تو ان کی عادت تھی، تو جمعہ دیا گیا ہوں گا، ہو سکتا خود سے کچھ بولا ہوں گا، یہ نہیں یہ چلے گا، یا ہو سکتا اس کا فائدہ نہ اٹھا کے آزمائش میں پڑ گئے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مطلب پچھلی قوموں کو یہ ملا تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکی، امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا اس کا امت کا نبی خاص ہے، یہ امت خاص ہے، تو اس امت کو دیا گیا دن بھی خاص ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، پھر شاید جمعے کو فائدہ نہ اٹھا پائے یا منمانی کی تو ہفتہ دے دیا، اور پھر فرمایا اور کہا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر آیا، مطلب ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعے کے دن سے راہ سمجھائی، جمعے کے دن کے ذریعے ہم کو ہدایت دی۔ یاد رکھیے اس دن کے ذریعے، تو گویا جمعہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے جمعہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ جمعہ اس دن کو ہمیں چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم منائیں، جمعہ اس دن ہم خوب سے خوب عبادت کریں، جمعہ اس دن جو جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے کو، جمعہ اپنی مغفرت کے لیے اس کو طے کر لیں، جمعہ خاص دعاؤں کے لیے ہم خاص کریں، جمعہ بہت سارے چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا ہے، یاد رکھیے یہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے۔ ویسے جمعہ کہتے جمع سے لفظ آتا ہے چونکہ اس دن لوگ جمع ہونے والے ہیں، یہ قیامت قائم ہونے والا دن ہے جمع۔ ویسے بھی جمعہ میں لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جامع مسجد وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن جمعہ وہ دن ہے جس دن لوگ روز قیامت بھی جمع ہوں، چونکہ اس دن قیامت قائم ہو، سمجھ رہا۔ تو بہرحال جمع ہونے کا دن، چاہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی شکل میں یا جمعہ کے دن قیامت آنے کے بعد انسانوں کے جمع ہونے کی شکل میں، ٹھیک۔ تو آپ سے فرمایا دوسری قومیں آزمائی گئی اس دن سے، ہمیں ہدایت دی گئی اس دن سے،
لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کرے. ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک خوش ہو رہے ہیں, یہ جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے, یا آج مینٹیننس ڈے ہے تو آج فری رہتے, نہیں. جمعہ بہت اہم ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے, اس کو فائدہ اٹھائے, اس کو انکیش کیجیے, اس کے فضائل کو جو ہے خوب جو ہے ہم لوگ اپنائیں اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو یاد رکھے ہمیں دیا اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا, اس دن کو جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں. تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے. عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص ہے, کرنا چاہیے. اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے, وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے, یہ دعوت ہے اللہ کی طرف, تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے. یاد رکھیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے, جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے. سورج تو روز نکلتا ہے نا, ہفتہ نکلتا ہے, اتوار نکلتا ہے, یوم الاحد, یوم الاثنین, یوم الثلاث, یوم الخمیس, مطلب جو ہے اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ ہے نا نکلتا ہے. لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے, جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے, وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ. تو سورج کے تعلق سے آپ فرماتے حدیث, یہ جو ہے حدیث صحیح مسلم کی, آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسٹ ڈے ہے, یاد رکھیے, طلوع ہوتا ہے. اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا, جنت میں بھی اسی دن یہ گئے, اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا, جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے. قیامت بھی جمعے کو ہی قائم ہوگی, قیامت بھی اسی دن آنے والی, اس لیے یوم الجمعہ ہی جمع ہونے کا دن ہے. چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمع ہوتے ہو اور قیامت قائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں گے, تو قیامت اسی دن قائم ہوں گی. آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے, جنت میں داخل کیے گئے, جنت سے نکالے گئے, سمجھو مطلب دنیا میں آئے, اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے. بہت افضل دن ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ چھٹی کا دن نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں, جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے, آج بولے لمبا سونا ہے. کتنی تعجب کی بات ہے, کتنی امیزنگ ہے. یاد رکھیے, میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں, جمعہ کو جوکنگ دیتے ہیں, جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھ. اب چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو, کیوں؟ مسلم ممالک میں, مسلم انسٹیٹیوشنز میں, اس لیے کہ اس کی فضائل ہے, نہ کہ اس میں سونا ہے, صرف سستی وہ کرنا ہے, اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے, 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مزے. بڑا اہم دن ہے, یاد رکھیے. تو اس دن کو ضائع مت کیجیے, قیامت اسی دن قائم ہوگی. آئیے, مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے, ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور سے سنیے, یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے, پہلی حدیث میں چلا گیا. یہ حدیث کیا بیان کریے, یہ تمام دنوں کا سردار ہے. سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے. ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں, چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے, سب سے عظیم ہے. پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے. چونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو صرف منانے کی ہے, تہوار ہے مسلمانوں کے, جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں. لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے اندر. تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے. اس کی 5 خصلتیں ہیں, اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے, 5 خصلتیں اس دن کی. اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا, اس دن یہ پیدا ہوئے. دوسرا فرمایا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا, مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی, زمین پر اتارے گئے. اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا, ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا. پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے, ایک ایسی ساعت ہے, ایک ایسا وقت ہے, ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے, صرف حرام چیز نہ مانگی جائے. یہ اس کی خصلت ہے. پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی, یہ اس کی خصلت ہے. پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ, اللہ کے مقرب فرشتے ہیں,
اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مخرب فرشتے. مخرب فرشتے. یہ مخرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میرا ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں، یاد رکھیں. تو بہرحال ہر مخرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے. مخرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں. اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین، آسمان، ہوا اور پانی، سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہونے والی، تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے اپنے رب سے. سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن. جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی. جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، فجر ہو جا رہی. آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج. سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین، آسمان، سمندر، ہر کوئی، ہوا، پانی، سب ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہونے والی. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے. اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے. اللہ کی مخلوق صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو. اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم بدلیں. آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو. لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں. ٹھیک ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں. 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو. جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر سمجھا، جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو. یہ آپ سے فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو. تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں. رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے. مغرب سے دن بدلتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا. تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ کیا رہی، رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج. سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے. تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات. جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو. تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں. جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے. اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو. تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں. مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا. ٹھیک ہے. تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے. اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. ڈن. بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں. بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول.
رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیے۔ تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک۔ تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا ہے۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے آئے، پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے، اس کو کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے۔ کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکنا پہلی 10 آیتوں کی فضیلت۔ کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت۔ دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں۔ ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نجات ہے۔ سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دیا۔
جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے. یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا. جب یہ اٹھے نیندوں سے تو سب ایمان والے تھے. لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم پہچان لیا لوگوں. پڑھیے سورت. اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے. یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس دن جہاں یہ دن فضیلت والا ہے، تمام چیزیں ہیں، اب اس دن اور بھی فضیلت ہے، یاد رکھیے. ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی، وہ یہ نماز جمعہ. بہت ساری فضیلت ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہے نا. دعا کا ہم نے دیکھ لیا، سورۃ الکہف کا دیکھ لیا. اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، امپورٹنٹ ہے، یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے، اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی، یاد رکھیے. تو نماز جمعہ یاد رکھیے، یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ ہمیں عطا کی. ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو، یاد رکھیے. اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا. حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل، احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے. بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ یہ نماز کتنا عظیم عمل ہے. یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے، یاد رکھیے، جو کرنا ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا. تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا، اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا. پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا. اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے. اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے. اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے، مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے، کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی. نتیجہ کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر، مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا، اسمیل آتی ہے، تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے. خوشبو لگائی جائے، ہے نا، اور اس کو پسند کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے. اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے، ممبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جایا جائے. اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے. اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے، جو وہ نصیحت کرتا، واعظ کرتا، دھیان دے کر سنا جائے. تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے. نہا کے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ستھرائی کا اہتمام کر کے، اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر، کنگھی کر کے، جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا جائے. نماز سے پہلے اتنی تیاریاں ہیں. نماز پھر سمجھ رہا. اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے، اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں، اس کا وقت نہیں. سمجھا؟ یہ سب کرنا ہے. پھر خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو جلدی آئے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، چونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں. صرف کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے. ٹھیک. پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کے راہ میں دی ہے، اور جو دوسری ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی. ٹھیک ہے. اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا. جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں. جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑے ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں. اس لیے حدیث میں کہ جب تو نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کے رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. کب؟
جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو. خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے. سمجھ رہے آپ کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں. یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو. کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا. جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈی کی قربانی، مرغی کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا. لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا. ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے. یہ کتنی افسوس صد افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے. اتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے خاتمے کے، وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے. امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو. یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا. ٹھیک. یا پھر کہیں جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ. اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے. مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھا ہے مطلب نماز کے لیے. حدیث میں ہے کہ وہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کے واعظ اور نصیحت کو. اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے. جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے. اور آخر میں دوڑتے ہوئے آ رہے رس بیٹھ گئے، ہاں ہاں آ گئے، بالکل مل گیا جمعے کا ثواب. خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ کوشش کرنا. اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا انشاءاللہ، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام. ورنہ فرشتے پھر رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو. جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو؟ امام کے قریب بیٹھو. اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جمعے کے دن آگے سمجھو غلطی جلدی، ارے اتنی جلدی آ گیا آج میں، سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا اپنے ایک دم آخر. اور کوئی آگے جاؤ، آپ آگے جاؤ آگے، اور وہ پیچھے بیٹھنے والا سب کو آگے کرتا ہوں کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان ہے. پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے، سب پیچھے بیٹھا ہے. اب غور سے سنی حدیث، بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم. جمعے میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو. سنو آگے، غور سے سنو، جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث. بیٹھو. آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں. آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھے گا، اس کو آگے نہیں لے جائیں گے. جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہیں گے. آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں. ابھی پہلی صف میں آ رہا، پھر تھوڑا جاندہ 2-3 صف بھی چلتا، پھر جاندہ 10ویں صف میں گئے چلتا، پھر جاندہ امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا، پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا، پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا. اپنے کو آخر میں جانا ہے یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھنا ہے. آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا، اللہ آگے نہیں بھیجے گا. اور آپ سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں. ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، سٹی سینٹرز میں مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو جنت کے بیچ والے حصے میں، اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا، حدیث میں نا جو جس سے دنیا محبت کر رہا اس کے ساتھ رہیں گا. پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین، اس کے بعد شہداء، صالحین، پھر اللہ کے نیک بندے، اولیاء جن کو کہتے ہیں، پھر ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم، تو لاسٹ میں سب سے آخر میں آنے والا. جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب ہے. اچھا یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کیا؟ اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا آج ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں. یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے. کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی. کہاں سے پڑھیں گی؟ جمعہ کو جاتی نہیں. حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے